السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ تو آج جب میں صبح صبح اٹھی تو کچھ گھر کا یہ حال ہوا تھا۔ تو صبح میں سحری بناتی ہوں، ہم لوگ سحری کر کے پھر اس کے بعد میں سو جاتی ہوں نماز وغیرہ پڑھ کے۔ تو انو کو جو ہے وہ اس کے بابا دیکھتے ہیں، تو وہ جب کام پہ چلے گئے میں اٹھی تو پیچھے اس نے یہ حال کیا ہوا تھا۔ خیر میں جلدی سے اٹھی، آج دھوپ بہت اچھی سی نکلی ہوئی تھی، موسم بھی کافی بدل گیا ہے۔ بس پھر میں کچن میں آئی تو یہاں پہ بھی کافی زیادہ برتنوں کا بازار لگا ہوا تھا اور یہ سارے برتن میرا ہی انتظار کر رہے تھے۔ خیر بس پھر میں نے سب سے پہلے برش سے کام لیا اور ساری ڈسٹ اور ریپرز وغیرہ کو اکٹھا کر لیا۔ اچھا ایک اور بات میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ میں نے اپنے پاس کافی زیادہ جویلری کے آرٹیکل میں نے بنا کے رکھ لیے تھے، تو میرے پاس تو آرڈرز کوئی بھی نہیں تھے، میں نے بہت لمیٹڈ ایڈورٹائزمنٹ کی ہے تو اس وجہ سے مجھے آرڈرز بھی نہیں آئے۔ بہرحال میں نے سوچا ہے کہ یہ چیزیں تو ساتھ چلتی رہیں گی، تو کیوں نہ آپ لوگوں کے ساتھ ڈیلی ولاگ شیئر کروں جس سے میرا دل بھی بہل جائے اور آپ لوگ یہ جانیں کہ کس طرح سے ایک اکیلی عورت پورے گھر کو سنبھالتی ہے۔ میں ایک جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی ہوں اور میں اپنے ان لاز میں ایک اکیلی خاتون ہوں۔ میرے گھر پہ کوئی دوسری عورت نہیں ہے، تو سارے گھر کا جو جتنا بھی کام ہوتا ہے وہ مجھے کو ہی دیکھنا ہوتا ہے۔ اس لیے میں ہر کام کو اس کے ٹائم پہ مینیج کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ ہر کام اپنے وقت پر ہی مکمل ہو جائے، تو یہی اچھا ہوتا ہے۔ تو بس پھر میں نے صبح سے میری نیند بھی کافی ٹائم سے پوری نہیں ہوئی تھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے رمضان کا مہینہ ہے۔ میں جب سحری میں اٹھتی ہوں تو بعض دفعہ لیٹتی ہوں تو سو جاتی ہوں، لیکن زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ میں نہیں سو پاتی، کیونکہ میرے ساتھ جو میرا وہ بھی جاگ جاتا ہے اور پھر وہ مجھے کوئی نہ کام کرنے دیتا ہے اور نہ ہی سونے دیتا ہے۔ تو ایک ٹولڈر بیبی کے ساتھ آپ گھر کو سنبھالیں اور اپنا سارا کام جو ہے وہ مینیج کریں ٹائم کے اوپر، تو یہ آپ کے لیے ایک بہت مشکل ٹاسک ہوتا ہے۔ برش لگانے کے بعد میں سیدھی کچن میں آ گئی، تو کچن کے سارے برتن سمیٹ کے میں نے سنک میں جمع کر دیے تاکہ دھونے میں آسانی ہو۔ بس پھر میں نے جلدی سے اپنے برتنوں کو ان کے انجام تک پہنچایا۔ تو آج کل کی جو نیوز ہم لوگ سن رہے ہیں ایران کی اور اسرائیل کی، پھر پاکستان کی جو جنگ لگی ہوئی ہے افغانستان کے ساتھ، تو اتنا خوف پیدا ہوتا ہے، اتنا خوف دل میں ہے کہ پتہ نہیں نہ جانے ہم لوگوں کی موت کس طرح سے آئے گی، کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہمارے سر پر کھڑی ہے۔ ہم لوگ دنیا کے پیچھے اتنا زیادہ الجھ چکے ہیں کہ ہم اپنے آنے کا مقصد ہی بھول چکے ہیں۔ ہم لوگوں نے خدا کو چھوڑ ہی دیا ہے، اس کو راضی کرنا چھوڑ ہی دی ہے۔ یہ سب کچھ جو بھی ہو رہا ہے اتنی ہمارے گناہوں کے سبب سے ہے۔ کبھی نا ایک جگہ پہ بیٹھ کے اپنا محاسبہ کیا کریں، کبھی تنہائی میں آپ بیٹھے ہو نا تو اپنا محاسبہ کیا کریں۔ ہمارے چہرے خدا کے سامنے جانے والے ہیں، اگر بالفرض خدا نہ خواستہ ہم اچانک ہمیں موت پکڑ لیتی ہے، ہم خدا کے پاس کیا منہ لے کے جائیں گے کہ اس نے ہمیں زمین پہ بھیجا، ہم کیا کرتے رہے، اسی کو بھول گئے، اسی کی یاد کو، اسی کے ذکر کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا۔ تو میں کہتی ہوں میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے خدا کو دکھانے کے لیے کہ میں کیا لے کے آئی ہوں دنیا سے۔ جانے کوئی چیز انسان کے کام نہیں آتی، وہاں پہ تو کوئی بھی نہیں، انسان کو اپنے عزیز اپنے وہاں پہ دفنا کے چلے جاتے ہیں اور پھر وہاں پہ قبر کی اندھیری رات ہوتی ہے اور ہمارے ساتھ ہمارے نامہ اعمال ہوتے ہیں جو ہم نے دنیا میں کیے ہوئے ہوتے ہیں، چاہے وہ اچھے ہوں یا برے ہوں، یہ ہماری مرضی ہوتی ہے، بس پھر وہی اعمال ہمیں کام آتے ہیں۔ باقی لوگ ہمیں دفنا کے چلے جاتے ہیں، وہاں پہ کسی کی مدد ہمارے کام نہیں آتی، کسی کی سفارش ہمارے کام نہیں آتی۔ حقوق اللہ معاف ہو بھی جائیں تو حقوق العباد معاف نہیں ہوتے، وہ بندوں سے معافی مانگنی لازمی ہوتی ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہوتے ہیں غیبت چغلی سے بچیں، تاکہ غیبت جب ہم کسی انسان کی کرتے ہیں تو اس سے معافی مانگنی لازمی پڑتی ہے، ورنہ حقوق العباد خدا بھی معاف نہیں کرتا جب تک بندے نہ معاف کریں۔ تو حقوق العباد کا جو معاملہ ہوتا ہے نا وہ بہت سخت ہوتا ہے، تو میرے منہ سے کوئی ایسا جملہ کوئی ایسی بات نہ نکل جائے اور میں جو دوسری کی دل آزاری کا سبب بنے۔ تو اس لیے کہ میں اگر اس سے معافی نہ مانگ سکی، اگر اس سے معافی مانگنے سے پہلے مر گئی تو اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف نہیں کرے گا، تو مرنے کے بعد پھر انسان کیسے معافی مانگ سکتا ہے زندوں سے؟ تو یہ تو امپاسبل ہے۔ تو کیا پھر وہ ساری ٹائم جو ہے میں اس کا عذاب جو ہے وہ برداشت کرتی رہوں گی؟ تو یہ چیزیں انسان کو بڑا جو ہے وہ سبق دیتی ہیں کہ انسان کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے، اپنی آخرت کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ برا ہوا ہمیشہ کسی انسان نے اس دنیا میں نہیں رہنا، بس اس کے اچھے اعمال جو ہیں وہ اس کے ساتھ جاتے ہیں اور کوئی انسان اس کے ساتھ آگے نہیں جائے گا جو اس کی سفارش
سفارش کرے یا وہ یہ کہے کہ میرے حصے کا ثواب اس کے اعمال میں لکھتے ہیں اور اس کے حصے کے جو اتنے گناہ میرے اعمال میں لکھتے ہیں، ہرگز ایسا نہیں کیونکہ ہوگا، موت پہلے اور زندگی بعد میں ہے۔ ایسے بھی موجودہ حالات تو یہی بتا رہے ہیں کہ قیامت کتنی قریب آ چکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی تمام نشانیاں میری دعا ہے کہ آہستہ اللہ تعالیٰ پوری ہوتی جا رہی ہیں، مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں موت نصیب کرے۔ ہمارے پاس تو بڑا سنہری موقع ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنی نیکیاں کما لیں، اپنے نامہ اعمال کو بھر لیں۔ تو رمضان کا جو مہینہ ہوتا ہے اس میں ہر ثواب 700 گنا بڑھ جاتا ہے، ہر ایک چھوٹے نیک عمل کا ثواب 700 گنا بڑھ جاتا ہے۔ جہاں ہم کو 10 نیکیاں ملتی ہیں وہاں ہم کو 700 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو اگر اس مہینے میں بھی ہم اپنی مغفرت نہ طلب کر سکے، ہم اپنے آپ کو خدا سے بخشوا نہ سکے، اگر ہم عبادت کر کے نیکیاں نہ کما سکے تو کیسے بدبخت انسان ہوتے ہیں ہم لوگ۔ تو کوشش کریں کہ جو رمضان کا مہینہ ہے اپنے کاموں کو مختصر کریں، نماز کو، قرآن کو، ذکر کو، ان چیزوں کو زیادہ اہمیت دیں۔ تو یہ ایک ہی مہینہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا رحمت کا کہ جس میں ہم لوگ اپنی آخرت کو سنوار لیتے ہیں۔ تو باتوں ہی باتوں میں دیکھیں میرے برتن بھی ختم ہو گئے۔ اچھا، مجھے سپورٹ کرنا مت بھولیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، میرا ساتھ ضرور دیں آپ لوگ، کیونکہ میرے پاس جو جویلری میکنگ کا جتنا بھی سامان تھا وہ سارا اسی طرح سے اندر پڑا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ بھی جب بھی میں جویلری بناؤں گی، میرے پاس آرڈر آئے گا تو میں انشاءاللہ اس کی ویڈیو بھی آپ کے ساتھ لازمی شیئر کروں گی۔ تو میرے پاس کافی زیادہ جو چیزیں تھیں وہ اکٹھی ہو گئی تھیں، میں نے کافی زیادہ اپنے جو آرٹیکلز تھے وہ بنا کے رکھ لیے تھے۔ پھر اس کے بعد میں نے سوچا ہے کہ یہ اس طرح سے میں بناتی گئی، آرڈرز نہ آئے تو پھر کام نہیں بنتا، تو اس طرح سے مجھے نقصان ہوگا۔ تو پھر میں نے بنانے بند کر دیے اور میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈیلی ولاگز شیئر کرنا شروع کیا ہے۔ تو میرا ساتھ دیں، انشاءاللہ جتنے نیو آرٹیکلز آئیں گے میں ان کے ساتھ بھی آپ کو ویڈیو بناؤں گی۔ سپورٹ کرنا مت بھولیے گا مجھے، تو کمنٹ میں لازمی شیئر کر کے بتائیں کہ آپ سب کا رمضان کیسا جا رہا ہے، عید کی شاپنگ کتنی ہوئی ہے، اور ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔